السلام علیکم۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا ہے نا کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر یعنی مہمان آئے تھے نا، انہوں نے مہمان بنا کے ان کو لائے تھے، یہاں تک بتایا ہے نا۔ اس کے بعد پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی طرف سے اطمینان ہو گیا کہ یہ لوگ دشمن نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، تو آپ جذبہ ہمدردی اور شفقت کی وجہ سے قوم لوط کی طرف سے بحث فرمانے لگے کہ آپ لوگ اس قوم کو کیسے تباہ کرنے جا رہے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام موجود ہیں، جو میرا برادر زادہ بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا ہم یہ سب جانتے ہیں، لیکن قوم لوط ضرور ہلاک ہوگی، اور یہ خداوند کریم کا فیصلہ ہے کہ اس سرکش اور بدکار قوم کو سزا ضرور ملنی ہے اور انہیں لازماً ہلاکت کا منہ دیکھنا ہے۔ ہاں، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کا خاندان اس عذاب الہی سے محفوظ رہے، تب وہ محفوظ رہے گا نا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں تو محفوظ رکھتا ہے، البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہلاکت سے نہیں بچ سکے گی، کیونکہ وہ ان کی بدعمالیوں کی معاون اور حمایت میں رہی ہے اپنی قوم کے نا، اور اس شکر کی وجہ سے وہ قوم لوط کے ساتھ عذاب پائے گی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور انہیں بیٹے کی خوشخبری مل گئی، تو وہ ہم سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی حمایت میں جھگڑنے لگے۔ بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حوصلہ مند اور رحم دل تھے۔ فرشتوں نے کہا ابراہیم اس بات کو جانے دیجیے، اب تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان پر عذاب ضرور آئے گا، اب یہ رک نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا، اے خدا کے فرشتوں، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش برسائیں، اور حد سے بڑھنے والوں کے لیے تیرے رب کے ہاں ان پر نشان کر دیا گیا ہے۔ جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کو برباد کر رہے ہیں کیونکہ اس بستی کے لوگ ظالم ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کون لوگ وہاں رہتے ہیں۔ ہم حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان ہوئے، اور یہ فرشتے اس وقت خوبصورت نوخیز لڑکوں کی صورت میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان نوخیز لڑکوں کو دیکھ کر گھبرا گئے، اور انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک انہیں یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی ابھی اسی کشمکش میں فکر مند ہو رہے تھے کہ قوم کے افراد کو خبر ہو گئی کہ لوط علیہ السلام کے مکان میں بہت خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ دوڑے آئے اور حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، انہیں رسوا مت کرو۔ کیا تم میں کوئی سلیم فطرت انسان نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو سمجھے اور حق کو اختیار کرے؟ تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہوئے اور فطری طریقہ چھوڑ کر غیر فطری راہ پر پڑ گئے ہو، اور عورتوں کو رفیقہ حیات بنانے کے بجائے مردوں سے یہ عمل کرتے ہو؟ اے کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میرے پاس اختیار ہوتا، میں تمہیں اس بدکاری سے باز رکھ سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے ان سے کہا، یا لوط، آپ ہماری ظاہری انسانی صورتوں کو دیکھ کر پریشان نہ ہوں، ہم عذاب نازل کرنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے، اب وہ ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں ہے، آپ اور آپ کا خاندان عذاب خداوندی سے محفوظ رہے گا، مگر آپ کی بیوی ان بے حیاؤں کی رفاقت میں ماری جائے گی، کیونکہ اس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا بلکہ وہ کافروں کے ساتھ ملی رہی۔ آخر عذاب الہی کا وقت آ پہنچا نا۔ حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کے اشارے کے مطابق رات کے آغاز میں اپنے خاندان سمیت سدوم سے نکل کر کسی دوسری جانب چلے گئے، لیکن ان کی بیوی نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور جب رات کا آخری پہر ہوا تو پہلے ایک زوردار آواز ہیبت ناک چیخ کی صورت میں پیدا ہوئی، جس نے اہل سدوم کو تہ بالا کر کے رکھ دیا، اور پھر پوری بستی کو جڑ سے اٹھا کر اور الٹ کر نیچے پٹک دیا۔
اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی گئی، اور اس سے ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا، اور ان کا بھی وہی انجام ہوا جو پہلی قوموں کا سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تو رات میں لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام ماں اپنے خاندان کے صدوم سے ہجرت کر کے سنومر کی بستی میں چلے گئے تھے، جو صدوم کے پاس ہی کہیں آباد تھی۔ سورج نکلنے کے بعد جب انہوں نے صدوم کی جانب دیکھا تو وہاں ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا، اور پوری قوم لوط نشان عبرت بن کر رہ گئی تھی۔ اچھا، تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تو میں نے آپ کو بتایا وہ کافروں کے ساتھ دیگار ہوئی تھی، کیونکہ وہ ان کا ساتھ دیتی تھی۔ آگے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے ساتھ دیتی تھی۔ مہمان نوازی ایک اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے، اسلامی آداب کا اعلیٰ شعار ہے، انبیاء اولیاء کی پیاری ادا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح مہمان نوازی میں کریمانہ خوبی کے حامل تھے۔ مہمان نوازی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، جو کسی مہمان کی شکر کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے آغاز جوانی کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ صدوم میں جو لوگ باہر سے آتے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ہی ٹھہرتے تھے، اور آپ کی بیوی کو جب یہ معلوم ہوتا کہ کسی نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو وہ فوراً دوڑی جاتی اور آپ کے یہاں آنے والے مہمانوں کی اطلاع کفار کو کر دیتی، تو وہ فوراً اس بدترین عمل کے لیے دوڑے آتے جو بدترین خصلت کے حامل چوپائی بھی نہیں کرتے۔ تو اس طرح سے آپ کی بیوی ان لوگوں کی بدکاری کے عمل میں ان کے معاون ہوتی، اور وہ ہر وقت حضرت لوط علیہ السلام کی عزت کے در پہ رہتی، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر رات کو حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں کوئی مہمان آتا تو وہ پیغام دینے تو نہیں جا سکتی تھی نا، تو آگ جلا کر دھواں دہکا دیتی تاکہ اسے دیکھ کر کفار کو مہمانوں کی آمد کا پتہ چل جائے، اور جب انہیں مہمان کے آنے کا معلوم ہوتا تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں آ جاتے، اس شہر میں ہر آنے والے شخص کی عزت کے در پہ رہتے۔ گویا آپ کی بیوی نے اس پر اکتفا نہیں کیا کہ راہ کفر اختیار کی، بلکہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی اس پر ابھارتی کہ وہ آپ کو جھٹلائیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے باز رکھیں۔ اس کا یہ سب سے بڑا گناہ تھا کہ وہ اپنے کفر کو چھپاتی اور چوری چھپے میں یہ حرکتیں کرتی۔ اسی لیے اس سے حضرت لوط علیہ السلام کی شوہرداری کا تعلق کوئی فائدہ نہ دے سکا۔ عدل الہی کے محکمے میں مطلب اس کو نہ عدل الہی کے محکمے میں کوئی فائدہ ہوا، اس کے لیے وہی مطلب دوزخ اس کا نصیب میں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وہی اس کے لیے دوزخ اس کا نصیب کیا۔ حالانکہ دیکھو پیغمبر کی بیوی تھی، لیکن وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے، کہ اس کی حرکتیں ایسی تھی کہ اس نے اپنے پیغمبر شوہر کا ساتھ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کو اپنے عذاب سے صاف بچا لیا، اور آپ کی نافرمان بیوی والحق کفار کے ساتھ ہی عذاب خداوندی میں گرفتار ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ گئی، اور لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ٹھہر گئے، اور آثار و قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد انہی علاقوں میں فریض تبلیغ سر انجام دیتے رہے۔ اچھا، آغاز و تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ الخلیل میں حضرت لوط علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ شیخ نابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخی کتاب میں علامہ حملی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قبر مبارک مسجد خلیل سے تھوڑی دور قصبے میں ہے۔ تو بس اس زیارت ان کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں، اور یقین میں ایک زیارت گاہ ہے نا جس کے اندر حضرت لوط علیہ السلام مدفون ہے۔ تو بس یہ قصہ تھا، ان کا مختصر بیان کیا کہ آپ لوگوں کو سننے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔